أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ایمان والے تو فرمایا ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں بَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا کو وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو 4 بشارتیں سنائی گئیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اور دوسری بشارت یہ سنائی کہ لہم درجات من ربہم، ان کے رب کی ہاں ان کے بڑے مراتب ہیں اور بڑے درجے ہیں اور بڑے اعلیٰ ان کے مناصب ہیں اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا تیسری بشارت یہ ہے کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کے لیے کوتاہیاں ان کی معاف کر دی جائیں گی اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ان سے درگزر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مغفرت فرما دے گا، بخشش کر دے گا، ان کو بخشش کا اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ اور چوتھی بشارت یہ سنائی کہ رزق کریم، کہ قیامت کے دن ان کو عمدہ رزق دیا جائے گا۔ یعنی یہ 4 بشارتیں ان لوگوں ان ایمان والوں کو سنائی دی ہیں جو اللہ کے ذکر کا سن کر دہل جاتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی جلالت سے وہ خوف کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبے کے دوران میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ قیامت کے دن لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہوگی؟ آگے فرمایا للہ الواحد القہار، پوری آیت پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت زیادہ اللہ کی کبریائی کی عظمت ان کے چھا گئی اور وہ بہت پھڑکنے لگے اور ان کے اندر وہ اتنے دہلے پیغمبر علیہ السلام اتنے پھڑکے، اتنے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے گر کر نیچے دھڑام سے گرے جائیں گے۔ اس قدر آپ پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور اس قدر آپ کے اندر خدا کا دل دہل گیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا مقام ہے جو سب سے بڑے عظیم انسان ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں اور جو اللہ کے رحمان کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان کا یہ حال ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ کا رب کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کی خشیت سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اللہ کے محاسبے سے ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔